السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ آپ حضرات کے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ استاد جی، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ الحمد للہ خیریت، آپ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ۔ جی کس نے پڑھنا ہے آج؟ جی سر، میں نے پڑھنا ہے، رضوان اختر۔ جی پڑھیں۔ جی سر، یہ قضاء حاجت کے آداب چل رہے تھے، جس میں سے ہم نے 12 تقریباً پڑھ لیے تھے۔ جی اس سے آگے سر ہے کہ 13واں ادب ہے کہ یکرہ ان یقرأ القرآن او ان یأتی یذکر او ان یأتی بذکر اثنا قضاء حاجت و اثنا الاستنجا۔ ٹھیک ہے جی سر؟ تو یہ کہا گیا ہے کہ جی قرآن مجید کی تلاوت کرنا اس وقت جب آپ قضاء حاجت کر رہے ہیں یا استنجا کر رہے ہیں، اور ذکر کرنا، یہ دونوں باتیں مکروہ ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگلا ادب ہے کہ یکرہ تحریما ان یستقبل القبلہ او یستدبرها سواء كان في البيت الخلاء او في الصحراء، کہ یہ بات مکروہ تحریمی ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے یا قبلے کی طرف پیٹھ کر کے قضاء حاجت کرنا، چاہے بیت الخلاء ہو یا چاہے جنگل ہو، تو یہ بات مکروہ تحریمی ہے کہ آپ پیٹھ کریں قبلے کی طرف یا قبلے کی طرف منہ کر کے آپ قضاء حاجت کریں۔ جی ٹھیک ہے۔ تو اس میں سر جی ایک مسئلہ ہے، یہ ہے کہ اب اگر کسی نے واش روم، کسی کے گھر میں یا کہیں جگہ پہ واش روم بنے ہوئے ہیں اور ان کا رخ قبلہ کی طرف ہے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ 45 درجے آپ نماز میں اگر ادھر ادھر ہو بھی جائے قبلہ کی طرف سے تو نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ حکم یہ قضاء حاجت کے وقت نہیں ہوگا۔ قضاء حاجت کے وقت صرف اور صرف یہ ہے کہ بالکل اسی قبلے کی طرف ہو کے اگر بیٹھیں گے تو تب یہ بات مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ اگر ادھر ادھر ہوں گے تو پھر کوئی اتنا خاص نہیں ہے، اگر واش روم بنے ہوئے ہیں اسی طرح سے۔ جی ٹھیک ہے۔ آگے ہے یکرہ تحریما ان یبول او یتغوط فی الماء القلیل الراکد، کہ ٹھہرا ہوا پانی ہو، اگر تھوڑی مقدار میں ہو، قلیل مقدار میں ٹھہرا ہوا بھی پانی ہو، تو اس میں بول و بازار کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ اگلا ادب کیا ہے کہ یکرہ تنزیہا ان یبول او یتغوط فی الماء الجاری او الماء الکثیر الراکد، وہ کہتے ہیں اگر کوئی پانی جاری ہے یا کثیر تعداد میں کثیر پانی کی مقدار ہے تو اس میں بھی بول و بازار کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ یہ مکروہ تحریمی سے تو کم ہے لیکن مکروہ تنزیہی ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، بول و بازار نہیں کرنا چاہیے اس میں بھی، پانی میں بھی۔ جی ٹھیک ہے۔ اگلا ہے یکرہ ان یبول فی المغتسل، کہ غسل خانے میں پاخانہ یا پیشاب کرنا یہ بھی مکروہ ہے، مکروہ عمل ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر ایسا عمل کیا جائے سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، آج کل کے دور میں ہم ایسے ہی کر لیتے ہیں کہ غسل خانے میں ہی پیشاب کر لیتے ہیں، تو یہ بات مکروہ ہے۔ اس سے رزق میں اور گھر میں نحوست ہوتی ہے، رزق میں کمی اور گھر میں نحوست ہوتی ہے۔ جی آگے۔ اگلا یکرہ ان یبول او یتغوط بقرب
बि'रिन औ नहरिन औ हौज़िन, कि ये बात भी मकरूह है, मकरूह अमल है कि आप किसी नहर के नजदीक, किसी हौज के नजदीक, किसी कुएं के नजदीक भी बोलो बाजार करेंगे। तो उससे ये भी हो सकता है कि उसके पेशाब के छींटे उसमें जाएं, या ये भी हो सकता है कि लोग उससे कराहत करें, तो ये अमल मकरूह है, ये अमल, इससे भी परहेज हमें करना चाहिए। जी ठीक है। अगला है 19वां, युक्रहु अन यक्शिफा औरा लिल इस्तंजा फी मकान गैर सातिर। और कहते हैं कि खुली जगह पर, जहां पर पर्दे का इंतजाम ना हो, तो वहां पर अपना सतर खोलकर पेशाब करना, ये बात मकरूह है। ठीक है। तो सर इसमें ये वॉशरूम तो नहीं आएंगे, वॉशरूम तो सजी ढके होते हैं या वॉशरूम का तो बिल्कुल एक सिस्टम बना होता है, तो उसमें तो नहीं होता कोई। जी बिल्कुल, जहाँ पर पर्दे की जगह ना हो, ये हुक्म वहाँ के लिए है। जी। उस्ताद जी एक आगे। सवाल था। जी। उस्ताद जी गुसल खाने का कह रहे हैं कि उसमें पेशाब करना रिज़्क में, मैंने काफी जगह पढ़ा भी है, सुना भी है उस्ताद जी। सर्दियों में बंदा, जी आपकी आवाज़ कट गई है। हमारी जी फिर कट गई है। पेशाब निकल जाए। अब आ रही है? जी। तो सर जी बहुत जगह सुने कि गुसल खाने में पेशाब करने से नहूसत भी होती है, रिज़्क में भी इस तरह का सुने। तो ये गुसल करते वक्त बंदे से अगर सर्दियों में या वैसे भी गुसल के वक्त उधर ही बंदे से पेशाब निकल जाता है, या जगह ऐसी है कि उधर ही पेशाब करना पड़ता है, तो इसके मुतालिक क्या हुक्म है? जी इसमें यह है कि ये जो बात मशहूर है कि इससे नहूसत होती है या रिज़्क में तंगी होती है, ये बात मोतबर नहीं है, वैसे अवाम के अंदर मशहूर है। दूसरी बात यह है कि अगर मजबूरी की हालत में करना पड़ भी जाए, तो फिर गुस्ल करने से पहले पानी से अच्छे तरीके से उस जगह को साफ़ कर लिया जाए, ताकि जब बंदा गुस्ल करे तो वो नापाक छींटे इंसान के जिस्म के ऊपर ना पड़े। जज़ाकल्लाह उस्ताद जी। बस ये है कि छींटों से बचना चाहिए ना उस्ताद जी? जी बिल्कुल। ठीक है उस्ताद जी, जज़ाकल्लाह। जी आगे। जी सर, अगला है कि युक्रहु अन यस्तंजी बियमीनिही बिदून उज़्रिन, के दाएं हाथ से इस्तंजा करना बगैर किसी उज़र के, ये बात भी मकरूह है, कि किसी उज़र के बगैर अपने दाएं हाथ से हमें इस्तंजा भी नहीं करना चाहिए, बाएं हाथ से ही इस्तंजा किया जाए। ठीक है। आगे, युक्रहु अन यबूला काइमन बिदून उज़्रिन लअन्न रशाशल बौली कद यततायरु अला बदनिही औ अला थियाबिही, के कहते हैं कि खड़े होकर भी बोलो पेशाब नहीं करना चाहिए। बसा औकात ऐसा होता है कि खड़े बगैर किसी उज़र के खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, इससे ये हो सकता है कि बदन पर या कपड़ों पर पेशाब के छींटे पड़ जाएं। जी ठीक है। तो ये पेशाब के छींटों से, पेशाब के कतरों से बचना जरूरी है, क्योंकि हदीस पाक में इसकी ममानियत आई है, इसकी वईद आई है कि अगर कोई शख्स बोलो पेशाब करते वक्त छींटों से नहीं बचता तो उस आज़ाब कब्र का बायस बन सकता है। एक मरतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र, दो कब्रों से गुजरे तो फरमाया कि कब्रिस्तान से गुजरे तो दो कब्रों को इशारा करके फरमाया कि इनको अजाब हो रहा है दोनों को। तो उन दोनों में से एक कब्र को वाले को अजाब सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहा था कि वो छींटों से, पेशाब कतरों से नहीं बचते थे, तो इस वजह से हमें इससे एहतियात करनी चाहिए। जी ठीक है। आगे है, इज़ा फरग मिन अलक़ज़ा हाजतिन खरज बिरिजलिही यमनी
ثم یمنا، قال الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وعافاني. انل ازاوا کہ کہتے ہیں افانی. جب آپ قضاء حاجت فراغت حاصل کر لیں تو اپنا دایاں پاؤں باہر نکالیں، واش روم سے بیت الخلاء سے دایاں پاؤں باہر نکالیں اور پڑھیں الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے عن الاذى کا، تو نے مجھے سجی ادا کا کیا بنے گا مطلب؟ گندگی دور کی اور راحت بخشی ہاں، مجھے. اذهب عن الاذى وعافانی، کہ مجھے عافیت دی اور راحت بخشی. تو یعنی قضاء حاجت کے بعد بھی اسلام نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ رب کو بھول جائیں، یعنی قضاء حاجت ہمیں اپنی حاجت ہے، اس کے بعد بھی ہمیں رب تعالیٰ کی ذات کو یاد کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہوتا تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس تکلیف یا اس پریشانی سے راحت نہ دیتے. تو اس وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس وقت بھی شکر ادا کرنا چاہیے جب ہم قضاء حاجت سے فارغ ہو جائیں. جی بالکل ٹھیک ہے. استاد جی آگے ایک پڑھیں گے. وضاحت، یہ تو دعا باہر جا کے کرنی چاہیے نا، اب مطلب اس جگہ جی سے باہر نکل کر جہاں. پڑھنی چاہیے بیت الخلاء سے. جی سر جی. آگے پڑھنا. جی ایک صفحہ اور پڑھ لیں. جی آگے احکام الاستنجا، کہ استنجا کے احکام، یعنی جب بندہ پیشاب کر لیتا ہے یا پخانہ کر لیتا ہے تو اس وقت عضو اس پر یعنی گندگی لگ جاتی ہے تو اس سے کیسے فراغت حاصل کی جائے، تو اس میں اس کے احکامات، احکام اور استنجا میں تو فرمایا ہے کہ قال اللہ تعالی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکی سے یحبون محبت کرتے ہیں، یعنی پاکی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا کیا ہوگا سر؟ جی یحبون، وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے پاکی پسند کرتے ہیں ان یتطہروا، کہ وہ پاک رہے. جی واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ بھی پاک پاک بندوں سے محبت کرتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آیت میں کہ جو لوگ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے. تو اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو چند ہی آیتیں ایسی ہیں یا چند احکامات ایسے ہیں جس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں، جیسے صابرین کے بعد فرمایا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ بھی پاکی حاصل کرنا یا خود کو پاکیزہ رکھنا بھی ایک بہت بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. وقال رسول اللہ تعالی علیہ وسلم استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منہ. جی استنزہوا کا سر جی کیا مانا ہوگا؟ بچو، استنزہو تم بچو، من البولی پیشاب کے قطروں سے یا پیشاب سے. پیشاب سے قطروں سے یا پیشاب سے بچو. فإن عامت عذاب القبر منہ، کہ عام طور پر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے. جی آگے ہے یلزم الاستبراء قبل الاستنجا، کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو استنجا کرنے سے قبل ان کا ان کو ان کا کر لینا یا ان کا یعنی اس کو وہ باتیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے. تو سب سے پہلے استبراء هو اخراج ما بقي في المحل من بول او غائط حتى يغلب على ظنه انه لم يبق في المحل شيء، ومن اعتاد في ذلك شيئا فليفعله كقياما او
مشي أو ركض برجله أو تنحن تنحن تنحنح أو ہاں، غير ذلك. تنحنح. أو تنحن أو غير ذلك. جی. هو إخراج. ہوا اخراج ما بقي فی المحل. یہ اس گندگی کو نکالنا ہے جو باقی رہ جائے محل میں. من بول، وہ پیشاب ہو، کھانا. جسے یہ کہتے ہیں ترجمہ، اصل وہ یاد کیا تھا لیکن وہ بھول گئے تھوڑا سا. جی. والاستبراء ہوا اخراج ما بقي فی المحل، یہ اس ناپاکی کو نکالنا ہے جو محل میں باقی رہ گئی ہو. من بول، وہ پیشاب ہو، او غائط، یا پخانہ ہو. حتی یغلب علی ظنہ، یہاں تک کہ آدمی کا ظن غالب یہ ہو جائے، انہ لم یبق فی المحل شیء، کہ اب محل کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہی. ومن اعتاد فی ذلک شیئا، اور جس کو اس بارے میں کسی چیز کی عادت ہو، یعنی وہ پیشاب کرتا ہے تو کچھ قطرے رہ جاتے ہیں، تو اگر کسی کی ایسی عادت ہے مستقل طور پر اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فَلْيَفْعَلْهُ، تو وہ استبراء کر لے. استبراء کیسے کرے گا؟ کا قیام، کھڑا ہو جائے، کھڑے ہونے کی وجہ سے قطرے نکل جاتے ہیں. او مشین، یا ہلکا سا چل لے، ہلکا سا اندر یہ بات بیت الخلاء کے اندر چل لے تو اس سے بھی قطرے وغیرہ نکل آتے ہیں. او رکزن برجلہ، یا اپنا پاؤں آہستہ آہستہ زمین پر مارے تو اس سے وہ نکل آتے ہیں. او تنحنح، یا آدمی جو ہے وہ زور سے کھنکھارے، کھانسے زور سے، تو اس وجہ سے جو گندگی یا نجاست باقی رہ گئی ہے وہ بھی باہر نکل آئے گی. او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کر لے جس کی وجہ سے جو ناپاکی ہے وہ مکمل طور پر نکل جائے. ایسا نہ ہو کہ اس کے استنجا کر لینے کے بعد جب یہ باہر نکلے تو وہ ناپاکی قطرے وغیرہ دوبارہ نکل آئے. تو مکمل اچھے طریقے سے پاکی حاصل کرنا تاکہ بعد میں کپڑوں کے ناپاک ہونے کا احتمال نہ رہے، اسے کہتے ہیں استبراء. چلیں جی، آج جی کے لیے یہیں تک کافی ہے. آگے ہے ادب المفرد. ادب المفرد کس نے پڑھنے ہیں؟ السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد جی وہ بھائی نوید لطیف کا نمبر ہے لیکن وہ آیا نہیں، غیر حاضر ہے. اگر کوئی اور ساتھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہو. رابط کلیم بھائی پڑھ لیجیے، محمد جاوید بھائی ہے، جی، اگر کسی نے مطالعہ کیا ہے تو پڑھ لے، ورنہ میں پڑھ لیتا ہوں. یا ابو عمر بھائی ہے، افضال حسین ہے. کوئی بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی مطالعہ ہو. اچھا جی، عابد اس میں ہم کریم نے بھائی پڑھنا آپ کا مطالعہ نہیں ہے؟ ہے. جی عابد کریم بھائی سے مخاطب ہوں، ان کا مطالعہ نہیں ہے، وہ پڑھ لے. چلیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پڑھ لیتا ہوں. جی جی استاد جی، مجھے لگتا ہے آپ کا گلا خراب ہے نا، تو ہو سکتا ہے آپ کو مشکلات ہوں. ہلکا پھلکا خراب ہے، چلتا رہتا ہے، یہ تو زندگی کے ساتھ ساتھ ہے. اللہ پاک رحم کرے استاد جی، اللہ پاک آپ کو صحت کامل عطا فرمائے. آمین بالکل آمین. استاد جی، آرام آرام سے پڑھ لو. جی جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی جی جزاک اللہ استاد جی. اچھا جی، آج ہم نے پڑھنا ہے باب لا یسلم علی فاسق، فاسق شخص کو سلام نہ کرنے کے بارے میں باب. یہ روایت ہے 1017. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تسلموا، کہ تم سلام نہ کرو، علی شراب الخمر، شراب پینے والوں کو، شراب پینے والوں کو سلام نہ کرو. اس سے اگلی حدیث حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال لیس بینک و بین الفاسق
حرمہ، تمہارے اور فاسق شخص کے درمیان میں کوئی حرمت نہیں ہے، یعنی فاسق شخص کا ادب احترام کرنا تمہارے اوپر لازم نہیں ہے، جو شخص فاسق فاجر ہے اس کا احترام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان دونوں روایات کا مطلب یہی بنتا ہے کہ جو لوگ فاسق فاجر ہیں ان کا ادب اور احترام نہ کیا جائے، کیونکہ اگر ان کا ادب اور احترام کیا جائے گا تو لوگ جو ہے فسق و فجور پر جرأت کرنے لگیں گے، کھلم کھلا جو ہے فسق و فجور میں مبتلا ہوں گے۔ تو بطور تنبیہ کے، ڈانٹنے کے اعتبار سے آدمی جو ہے وہ ان سے اس طرح کا برتاؤ کرے، تاکہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کم تر سمجھے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، فسق کی وجہ سے لوگ جو ہے ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہمارا ادب احترام نہیں کرتے۔ اگلی روایت حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یکرہ الاسبرنج ویقول لا تسلموا علی من لعب بها وہی من المیسر، کہ وہ شطرنج کو ناپسند کرتے تھے اور فرماتے تھے لا تسلموا، کہ تم سلام نہ کرو، علی من لعب بها، جو شخص شطرنج کھیلتا ہو، وہی من المیسر، اور شطرنج یہ جوے میں آتا ہے۔ تو قرآن پاک میں صراحتاً منع کیا گیا ہے جوے سے، اور شطرنج کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی جوے کی ہی ایک قسم ہے، جوا کھیلا جاتا ہے شطرنج کے ذریعے، تو اس لیے اس کا کھیلنا جائز نہیں ہے۔ جو شخص شطرنج کھیلتا ہو اس کو سلام بھی نہ کیا جائے۔ استاد جی یہ لوڈو اور تاش کس حکم میں آتے ہیں؟ جی، لوڈو اور تاش اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی کھیل ہیں، کھیل کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ کھیل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ کھیل ہے جس میں آدمی کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے۔ دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ ہے یا اخروی اعتبار سے کوئی فائدہ ہے، وہ کھیل کھیلنا بالکل جائز ہے، بلکہ شریعت کے اندر مطلوب ہے، ٹھیک ہے؟ جس سے دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ ہو یا اخروی اعتبار سے کوئی فائدہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کھیل کی وجہ سے انسان کا جسم جو ہے تندرست رہتا ہے، چاق و چوبند رہتا ہے۔ تیراکی، تیر اندازی، گھڑ سواری، ان کے تو حدیث کے اندر ترغیب دی گئی ہے تین کھیلوں کی، گھڑ سواری، تیر اندازی اور تیراکی، ان تین کھیلوں کی تو ترغیب دی گئی ہے۔ ان کے علاوہ کوئی بھی کھیل ہو جس سے دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ ہو رہا ہو یا اخروی اعتبار سے کوئی فائدہ ہو رہا ہو، ایسا کھیل کھیلنا بالکل جائز ہے، لیکن ایک شرط ہے اس میں، وہ شرط یہ ہے کہ اس کھیل میں آدمی اتنا مشغول نہ ہو، آدمی اس کھیل میں اتنا مشغول نہ ہو کہ آدمی سے فرائض چھوٹ جائیں۔ اگر آدمی اتنا مشغول ہو رہا ہے کہ اس کے فرائض چھوٹ رہے ہیں تو یہ حلال کھیل بھی پھر اس کے لیے حرام ہو جائے گا، وہ کھیلنا بھی جائز نہیں رہے۔ کرکٹ کے اندر اتنا مشغول ہونا، نمازوں کا پتہ نہیں چل رہا، ٹھیک ہے، نمازیں اس کی قضا ہو رہی ہیں تو جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ کرکٹ کھیل رہا ہے، فٹ بال کھیل رہا ہے، ہاکی کھیل رہا ہے، لیکن ایک حد کے اندر رہ کر کھیل رہا ہے۔ جیسے ہی نمازوں کا وقت آتا ہے وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نماز اس کی نہیں چھوٹتی۔ تو اس میں چونکہ فائدہ ہے جسمانی اعتبار سے تو کھیلنا بالکل جائز ہے۔ یہ تو تھی کھیل کی پہلی قسم جس میں دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ ہو یا اخروی اعتبار سے، وہ کھیل کھیلنا بالکل جائز ہے، لیکن ایک شرط تھی کہ اس سے فرائض کے اندر کوئی کوتاہی نہ ہو رہی ہو۔ اور کھیل کی دوسری قسم وہ ہے جس میں نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ ہے نہ اخروی اعتبار سے کوئی فائدہ ہے، جیسے لوڈو ہوگی، تاش ہو گئے، اسی طرح آن لائن جو موبائل کے اندر گیمیں کھیلی جاتی ہیں، یہ ایسے کھیل ہیں کہ ان کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہے۔ تو ان کا حکم یہ ہے کہ یہ کھیل کھیلنا ویسے تو مباح ہے، مباح ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، یعنی مکروہ کے ضمن میں آ جاتے ہیں۔ ان کا نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ نہ اخروی اعتبار سے کوئی فائدہ، یہ مکروہ کے ضمن میں آ جاتے ہیں، ان سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ ہاں اگر کبھی کبھار آدمی یہ گیم وغیرہ کھیل لیتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اتنا مشغول ہونا کہ جس کی وجہ سے فرائض چھوٹ جائیں،
تو پھر بالاتفاق یہ کھیل کھیلنا حرام ہو جائیں گے، جائز نہیں رہیں گے۔ بات واضح ہو گئی جی؟ جی استاد جی، جزاک اللہ۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ جی السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی جیسے یہ جو شطرنج کا کہا کہ یہ جوئے کی تعریف میں اور کھیلنا سے نہیں، اب یہ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ بغیر جوئے کے کھیلتے ہیں، ویسے ہی جس طرح یہ لوڈو کھیلی جاتی ہے اور اس طرح سے اس کو بھی کھیلا جاتا ہے، تو کہ یہ پھر بھی ناجائز ہوگی، یعنی ہر حال میں کھیلنا اس کا منع ہوگا؟ جی اس کے بارے میں چونکہ غالباً صحابہ سے روایات منقول ہیں شطرنج کے بارے میں، تو جس کھیل کے بارے میں روایت آ جائے تو وہاں پر پھر ہم نے وہی حکم لگانا ہے جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو شطرنج کے بارے میں صحابہ سے روایت آ چکی ہے، اس کے اوپر تو ہم وہی حکم لگائیں گے کہ یہ کھیل کھیلنا جائز نہیں ہے۔ شطرنج کے علاوہ اس سے ملتے جلتے کافی کھیل ہیں، ان میں چونکہ صراحتاً کوئی حکم نہیں آیا کسی حدیث کے اندر، تو ان کے لیے ان کے بارے میں پھر یہ حکم ہے کہ اگر وہاں پر جوا وغیرہ نہ لگایا جائے، کسی حرام کام کا ارتکاب نہ کیا جائے، فرائض کی پابندی رکھی جائے، تو پھر ان کی کبھی کبھار کھیلنے کی گنجائش ہے۔ لیکن شطرنج کے بارے میں چونکہ صراحتاً روایت آ چکی ہے، تو اس لیے شطرنج کھیلنا جائز ہی نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ جی۔ اگلا باب ہے جی، باب من ترک السلام علی المتخلق و اصحاب المعاصی۔ یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں من ترک السلام جو سلام چھوڑ دے یا سلام نہ کرے، علی المتخلق خلوق لگانے والے کو، و اصحاب المعاصی گناہ کرنے والوں کو سلام نہ کرے۔ حدیث نمبر ہے 1020۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک قوم کے پاس سے، کچھ لوگوں کے پاس سے، فیہم رجل ان میں ایک شخص موجود تھا، متخلق بخلوق جس نے خلوق خوشبو لگائی ہوئی تھی، فنظر الیہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھا، وسلم علیہم اور ان کو سلام بھی کیا، واعرض عن الرجل اور اس شخص سے منہ موڑ لیا جس نے یہ خلوق خوشبو لگائی ہوئی تھی، اس سے منہ موڑ لیا۔ فقال الرجل تو وہ آدمی کہنے لگا، اعرضت عنی یا رسول اللہ، آپ مجھ سے کیوں اعراض کر رہے ہیں؟ قال بین عینیہ جمرۃ، آپ نے فرمایا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان میں تو آگ کا انگارہ ہے۔ تو خلوق جو ہے یہ ایک خوشبو ہے، زعفران کی ایک قسم ہے خوشبو کی، اس کا نام ہے خلوق۔ اس کا رنگ ہوتا ہے زرد رنگ کی، یہ خوشبو ہوتی ہے۔ تو یہ خوشبو عورتوں کے ساتھ خاص ہے، عورتوں کے لیے لگانا استعمال کرنا اس کا جائز نہیں ہے، اس کے زرد رنگ کی وجہ سے، چونکہ اس میں زرد رنگ ہوتا ہے، اور زرد رنگ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ خلوق خوشبو صرف عورتیں استعمال کریں، مرد استعمال نہ کریں، چونکہ اس شخص نے یہ خوشبو لگائی ہوئی تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ سے تو سلام کیا لیکن ان سے منہ موڑ لیا۔ ہاں اگر یہ کوئی شخص خوشبو لگاتا ہے خلوق کی لیکن بغیر رنگ والی لگاتا ہے، جس میں رنگ نہ ہو، تو پھر وہ خوشبو لگانا بالکل جائز ہے، چونکہ یہ زرد رنگ کی ہوتی تھی، عورتوں کے ساتھ خاص تھی، اس لیے آپ علیہ السلام نے ان سے منہ موڑ لیا، ان کو سلام بھی نہ کیا۔ اگلی حدیث ہے محمد بن عبداللہ بن عمر بن عاص بن وائل سہامی، اپنے والد وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں، ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وفی یدہ اور اس کے ہاتھ میں خاتم ایک انگوٹھی تھی، من ذہب سونے کی، فأعرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کر لیا۔ فلما رأى الرجل کراہیتہ، جب آدمی نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناگواری کے اثرات،
ذہبا تو وہ وہاں سے چلا گیا، فالقل خاتم اور سونے کی انگوٹھی اتار دی، واخذ خاتما من حدید اور اس نے ایک لوہے کی انگوٹھی اٹھائی، فلبسہ اور وہ پہن لی، وأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کی انگوٹھی پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، قال تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، هذا شر، یہ تو اس سے بھی بری بات ہے، یہ تو اس سے بھی زیادہ گناہ کی چیز ہے، هذا حلیت اہل النار، یہ تو جہنمی لوگوں کا زیور ہے، جو لوہا ہے، لوہے کی زیورات یہ جہنمی لوگوں کو پہنائے جائیں گے، کیونکہ یہ آگ کو جلدی پکڑتے ہیں، گرم جلدی ہوتے ہیں، تو بطور سزا کے ان کو پہنائے جائیں گے، تو جہنمی لوگوں کا زیور ہے، یہ تو سونے کے مقابلے میں سونے سے بھی زیادہ بدتر انگوٹھی تم نے پہن لی ہے۔ فرجع، وہ شخص پھر واپس گیا، فطرحہ اور جا کر لوہے کی انگوٹھی پھینک دی، ولبس خاتما من ورق اور ورق بولتے ہیں چاندی کو، چاندی کی انگوٹھی پہن لی، اور چاندی کی انگوٹھی پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گیا، فسکت عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اس شخص کو کچھ نہ کہا، چاندی کی انگوٹھی پہننے پر کچھ نہ کہا۔ تو اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے اجازت ہے، مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی حرام ہے، اور جو لوہے کی انگوٹھی ہے وہ مردوں کے لیے بھی حرام ہے، عورتوں کے لیے بھی حرام ہے، کیونکہ وہ جہنمی لوگوں کا زیور ہے، لوہے کی انگوٹھی، انگوٹھی ہو یا کوئی اور چیز ہو، مردوں کے لیے بھی حرام ہے لوہے کی، عورتوں کے لیے بھی۔ البتہ جو چاندی ہے، چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے بھی حلال ہے، مرد بھی پہن سکتے ہیں، عورتیں بھی پہن سکتے ہیں۔ اگلی حدیث، حضرت ابو سعید قال فرماتے ہیں، اقبل رجل من البحرین، ایک آدمی آیا بحرین سے، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فسلم علیہ، تو اس نے آ کر آپ کو سلام کیا، فلم یردہ، آپ نے اسے جواب دیا، وفی یدہ خاتم من ذہب، اور اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی موجود تھی، وعلیہ جبۃ حریر، اور اس پر ریشمی جبہ، فانطلق الرجل محزونا، تو وہ شخص وہاں سے پریشان ہو کر چلا گیا، فشکا الی امرأت، اور اپنی بیوی کو بتایا، فقالت، تو اس کی بیوی کہنے لگی، لعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبتک و خاتمک، عین ممکن ہے، لعل شاید، عین ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا جبہ اور آپ کی انگوٹھی دیکھ لی ہو، آپ علیہ السلام نے جبہ اور انگوٹھی دیکھ کر اس کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کیا ہو، فَأَلْقِهِمَا، ان کو اتار دو، ریشمی جبہ بھی اتار دو، سونے کی یہ لوہے کی انگوٹھی بھی اتار دو سونے کی، ثم عد، پھر دوبارہ جاؤ، ففعل، پھر اس نے ایسا ہی کیا، ریشمی جبہ بھی اتار دیا، سونے کی انگوٹھی بھی اتار دی، پھر واپس آیا، ففعل، پھر سلام کیا، فرد السلام، آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، فقال، تو وہ شخص پوچھنے لگا، جئتک آنفا، ابھی ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آیا تھا، فاعرضت عنی، آپ نے مجھ سے اعراض کیوں کر لیا، قال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کان فی یدک جمر من نار، تیرے ہاتھ میں تو آگ کا انگارہ تھا، فقال، لقد جئت اذن بجمر کثیر، پھر تو میں بہت سارے آگ کے انگارے لایا ہوں، قال انما جئت به ليس باجزاء عنا من حجارة الحرة ولكنه متاع الحياة الدنيا، انما جئت به، جو تم لے کر آئے ہو، لیس باجزاء عنا، وہ ہمارے نزدیک زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، من حجارت الحرہ، حرہ زمین کے پتھروں سے، یعنی حرہ یہ ایک جگہ کا نام ہے مدینہ منورہ کے، وہاں کے پتھروں کی جو اہمیت ہے وہی اہمیت تمہارے ان انگاروں کی ہے، جو سونے کی انگوٹھی تم پہن کر آئے ہو، یہ
حقیقت میں تمہارے مردوں کے لیے آگ کے انگارے کی مانند ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وَلَكِنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن یہ تو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ قال، تو اس نے پھر پوچھا، فَبِمَاذَا أَتَخَتَّمُ بِهِ، میں پھر کس چیز کی انگوٹھی پہنوں؟ قال، تو آپ نے فرمایا، بِحَلْقَةٍ مِّن وَرِقٍ أَوْ صُفْرٍ أَوْ حَدِيدٍ، چاندی کی، پیتل کی، صفر پیتل، او حدیدن یا لوہے کی۔ تو اس حدیث میں لوہے کی انگوٹھی کی پہننے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو اس روایت کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ جن روایات میں لوہے کی انگوٹھی کو جہنمیوں کا زیور کہا گیا ہے وہ روایات درست ہیں۔ تو لوہے کی انگوٹھی پہننا نہ مردوں کے لیے جائز ہے نہ عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اگلا باب ہے باب التسلیم علی الامیر، امیر کو سلام کرنا، امیر کو سلام کرنا۔ ان عمر بن عبد العزیز سأل ابا بکر بن سلیمان بن ابی حسمہ، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سوال کیا ابو بکر بن سلیمان بن ابی حسمہ سے، لما کان ابو بکر یکتب، حضرت ابو بکر اپنے خط کی ابتدا ان الفاظ سے کیوں کرتے تھے؟ من ابی بکر خلیفۃ رسول اللہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی خط لکھتے تو اس کی ابتدا یوں کرتے، من ابی بکر خلیفۃ رسول اللہ، یہ خط ابو بکر کی جانب سے ہے جو کہ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ وہ اس جملے سے خط کی ابتدا کیوں کرتے تھے۔ پھر فرمایا، ثم کان عمر یکتب بعدہ، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط کی ابتدا یوں کرتے تھے، من عمر ابن الخطاب خلیفۃ ابی بکر، یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے ہے جو کہ ابو بکر کا خلیفہ ہے۔ فقال، من اول من کتب امیر المؤمنین، سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لفظ کس نے استعمال کیا؟ یعنی حضرت ابوبکر یوں لکھتے تھے من ابی بکر خلیفۃ رسول اللہ، حضرت عمر یوں لکھتے تھے من عمر ابن الخطاب خلیفۃ ابی بکر، تو امیر المؤمنین کا لفظ سب سے پہلے کس نے استعمال کیا؟ فقال، تو ابو بکر بن سلیمان بن ابی حسمہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، حدثتنی جدتی، میری دادی شفا انہوں نے مجھے بتایا ہے، وکانت من المہاجرات الاول، اور وہ ابتدا میں ہجرت کرنے والے لوگوں میں شامل تھیں میری دادی۔ وکان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اذا ہوا دخل السوق، اور جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کی طرف آتے، دخل علیہا، میری دادی کے پاس ضرور آتے تھے، حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ضرور آتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں، کتب عمر بن الخطاب الی عامل العراقین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا عراقین کے عامل کی طرف۔ عراقین یہ کوفہ اور بصرہ، ان دونوں کو اکٹھے جب بولا جاتا ہے تو عراقین بولا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ اور بصرہ کے جو عامل تھے یا نگران تھے یا جو حاکم بنا کر بھیجے ہوئے تھے ان کے نام خط لکھا۔ کیا خط لکھا؟ انی بعث الیہ برجلین، میرے پاس دو آدمی بھیجو، جلدینی جو طاقتور ہوں، نبیلینی بڑے سمجھدار بھی ہوں، ایسے دو آدمی میرے پاس بھیجو۔ کیوں بھیجنے ہیں؟ اسألہما عن العراق و اہلہ، میں ان دونوں لوگوں سے عراق اور عراق کے رہنے والے لوگوں کے بارے میں سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ فبعث الیہ صاحب العراقین، تو صاحب عراقین کوفہ اور بصرہ کا جو والی تھا اس نے بھیج دیا، بلبید بن ربیعہ، ایک تو تھے لبید بن ربیعہ اور عدی بن حاتم،
ان دو لوگوں کو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ فقدم المدینہ، یہ دونوں مدینہ منورہ پہنچے۔ فاناخا راحلتیہما، انہوں نے اپنے جانوروں کو بٹھا دیا۔ بفناء المسجد، مسجد کے صحن میں، تو مسجد کی چار دیواری تھی، وہاں پر انہوں نے اپنا جو ہے جانور باندھ دیا۔ ثم دخل المسجد، پھر یہ دونوں حضرات مسجد میں داخل ہو گئے۔ فوجد عمرو بن العاص، تو مسجد میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ فقال له، تو انہوں نے کہا حضرت عمر بن عاص سے، یا عمر استأذن لنا علی امیر المؤمنین عمر، امیر المؤمنین حضرت عمر سے ہمارے لیے اجازت طلب کریں۔ تو انہوں نے پہلی مرتبہ امیر المومنین کا لفظ استعمال کیا۔ یہ کون کون تھے؟ ایک تھے لبید بن ربیعہ اور دوسرے تھے عدی بن حاتم، جو کوفہ اور بصرہ سے آئے تھے۔ تو کہتے ہیں فواسب عمر، تو جیسے ہی حضرت عمر بن عاص نے امیر المؤمنین کا لفظ سنا، دوڑ لگا دی۔ واسبہ کا لغوی ترجمہ تو ہے چھلانگ لگائی، مراد یہاں پر جلدی کو ظاہر کرنا ہے کہ وہ جلدی میں گئے۔ فدخل علی عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ فقال، اور کہنے لگے، السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ سب سے پہلے جا کر انہوں نے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے سلام کیا، السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ تو یہ پہلی مرتبہ لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ انہوں نے آ کر لفظ بولا کہ ہمارے لیے اجازت لیں امیر المؤمنین سے، تو انہوں نے، حضرت عمر بن عاص نے آ کر اس طریقے سے پہلی مرتبہ سلام کیا، امیر المؤمنین کا لقب استعمال کر کے۔ فقال له عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، ما بدالک فی هذا الاسم یا ابن العاص، اے ابن عاص تمہیں یہ نام کیسے سوجھ گیا؟ امیر المومنین جو تم نے کہا ہے، یہ نام تمہارے ذہن میں کیسے آیا؟ پہلے تو نہیں آیا تھا۔ لتخرجن مما قلت، جو بات تم نے کہی ہے اب اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو تمہیں بتانی پڑے گی۔ تم نے امیر المومنین کا لفظ کیوں استعمال کیا، اس کی وجہ بیان کرو۔ بیان کرنی ہی پڑے گی ورنہ چھٹکارا نہیں ملے گا۔ قال نعم، تو انہوں نے کہا ہاں میں بتاتا ہوں۔ قدیم لبید بن ربیعہ وعدی بن الحاتم، لبید بن ربیعہ اور عدی بن حاتم یہ دونوں لوگ آئے ہیں۔ فقالا لی، ان دونوں نے مجھے کہا تھا، استأذن لنا علی امیر المؤمنین، کہ جا کر امیر المؤمنین سے ہمارے لیے اجازت مانگو۔ فقلت، تو میں نے کہا، انتما واللہ اصبتما اسمہ، تو میں نے کہا کہ تم دونوں نے اللہ کی قسم ان کا صحیح نام تجویز کیا ہے، امیر المؤمنین صحیح نام تم نے تجویز کیا ہے۔ وَإِنَّهُ الْأَمِيرُ، اور وہی امیر ہیں، وَنَحْنُ الْمُؤْمِنُونَ، اور ہم تو مومن ہیں۔ فَجَرَى الْكِتَابُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو پھر خط و کتابت اسی دن سے اس طریقے سے شروع ہوئی۔ امیر المؤمنین کا لفظ اس وقت سے پھر لکھنا شروع ہوا تھا خطوں کے اندر، خطوط کے اندر۔ پہلے تو یہ لکھا جاتا تھا من ابی بکر خلیفۃ رسول اللہ، من عمر ابن الخطاب خلیفۃ ابی بکر، لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا لبید بن ربیعہ اور عدی بن حاتم، انہوں نے آ کر جب امیر المومنین کا لفظ استعمال کیا، تو اس کے بعد سے پھر مستقل خطوط کے اندر من امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، من امیر المؤمنین عثمان بن عفان، من امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، تو اس کے بعد پھر مستقل امیر المؤمنین کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ باقی ہمارا یہ باب تھا باب التسلیم علی الامیر، امیر کو جا کر سلام کرنا، تو اس روایت میں صاف موجود ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام آ کر کیا تھا، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ یہاں تک سمجھ آ گیا جی آپ حضرات کو؟ جی استاد جی۔ جی استاد جی۔ جی چلیں جی، اب اصول فقہ کھول لیں۔ اصول فقہ میں صفحہ نمبر ہے 28۔ قرآن میں کسی فعل کے مباح اور اختیاری ہونے کو اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے
यानी कोई काम करना अगर जायज़ है तो मुख्तलिफ तरीक़ों से उसे नंबर एक, हलाल कहकर, जैसे वतआमुल लदीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम वतआमुकुम हिल्लुल लहुम, और अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। तो हलाल का लफ्ज़ जहाँ पर इस्तेमाल होगा वो उस काम के जायज़ होने की दलील है। नंबर दो, गुनाह की नफ़ी की जाती है। गुनाह, अब गुनाह के लिए अरबी में दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, एक है इसम, दूसरा है जुनाह। इसम और जुनाह ये दोनों गुनाह के माना में है। तो कुरान पाक में जहाँ कहीं भी गुनाह की नफ़ी हो गई तो वो काम भी हलाल है। जैसे फमन इज़्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैह, जो शख्स मजबूर हो जाए, गैर बागिन, वो हद से तजावुज़ करने वाला ना हो, वला आदिन, और ना ही वो अपने हदूद को पार करने वाला हो, फला इस्मा अलैह, तो उस पर कोई गुनाह नहीं, यानी उसके लिए काम करना हलाल है। यह है हालत एहराम में, जब हाजी शख्स को खाने पीने के लिए कोई चीज़ ना मिले तो मजबूरी की हालत में उसे गुंजाइश दी है कि वो अपना जो जानवर है, हदी का जानवर, जो रास्ते में बीमार होने की वजह से ज़िबा कर दिया था, उससे खा सकता है। लेकिन कब खा सकता है? जब वो मजबूर हो जाए, तो खाना उसके लिए हलाल है। फला इस्माइली, तो इस पर कोई गुनाह नहीं होगा। गुनाह ना होने का मतलब खाना उसके लिए हलाल है। इसी तरह दूसरी आयत है, लैसा अलैकुम जुनाह अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, तुम पर कोई गुनाह नहीं। जुनाह का लफ्ज़ इस्तेमाल है कि तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि तुम तलाश करो अपने रब के फजल को। फजल से मुराद यहाँ पर मालो दौलत है, कि तुम मालो दौलत को तलाश करो, इसको हासिल करो, कमाने की कोशिश करो, इसमें कोई गुनाह नहीं है, बशर्ते के फ़राइज़ की आदमी पाबंदी करता रहे। तो मालो दौलत कमाना ये भी हलाल है। नंबर तीन, तीसरा तरीका, हर्ज की नफ़ी की जाती है। लैसा अलल आमा हरज, नाबीना शख्स के लिए कोई हरज वाली बात नहीं है। वला अलल आरज हरज, लंगड़े शख्स के लिए भी कोई हरज नहीं है। वला अलल मरीज हरज, और बीमार, इसके लिए भी कोई हरज नहीं है। तो जहाँ पर हरज की नफ़ी हो जाए ना, कि इस काम में कोई हरज नहीं है, तो ये भी उस काम के हलाल होने पर दलालत करता है। ये आयत है जिहाद के बारे में, कि जब जिहाद फ़र्ज हो जाए तो तमाम लोगों का जिहाद में जाना ज़रूरी है। लेकिन अगर अंधा नहीं जाता, लंगड़ा नहीं जाता, बीमार शख्स जिहाद पर नहीं जाता, तो इनके लिए कोई हर्ज वाली बात नहीं है, इनके लिए गुंजाइश है कि जिहाद में शिरकत ना करें। नंबर चार, किसी नेमत और मनफात का जिक्र करके एहसान जतलाना, यानी अल्लाह ताला किसी नेमत का जिक्र करे और उस नेमत का फिर एहसान भी जतलाएं कि मैंने तुम्हें ये नेमत अता की है, तो ये उस चीज़ के हलाल होने पर दलालत करता है। जैसे वल अनआम खलक़हा लकुम फ़ीहा दिफ़उन व मनाफ़िउ व मिन्हा ताकुलून, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जानवरों को पैदा किया है जिससे तुम मनाफ़े हासिल करते हो और उसी से तुम खाते हो। तो इसमें अल्लाह ताला ने जानवरों के बारे में कहा कि जानवर मैंने तुम्हारे लिए पैदा किए हैं, और उसमें तुम्हारे लिए मुनाफे भी रख दिए हैं, तुम इनको खाते भी हो, इनसे गर्मी भी हासिल करते हो। यानी इनकी जो खाल है, उस खाल को जो है वो जैकेट वगैरह बना लेते हैं, ऊपर ओढ़ने के लिए, नीचे बिछाने के लिए खाल इस्तेमाल होते हैं। गोश्त जो है वो खाने के लिए, दूध पीने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह ताला ने अपनी एक नेमत का जिक्र किया, फिर उस नेमत के फ़वाइद भी बयान कर दिए, तो ये उस चीज़ के हलाल होने पर दलालत करता है। नंबर पाँच, किसी चीज़ की तहरीम पर रद्द किया गया हो, यानी कि इनकार किया गया हो कि ये चीज़ हराम नहीं है।
جہاں پر یہ بات آ جائے تو وہ چیز بھی حلال ہوگی، جیسے قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق، اے نبی آپ کہہ دیجئے من حرم، کس شخص نے حرام کیا ہے، زینت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اس زینت کو، التي اخرج لعباده، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ رزق کس نے حرام کیا ہے؟ تو یہاں پر حرام کی نفی کی گئی ہے، زیب و زینت اختیار کرنے کو حرام نہیں کہنا چاہیے، اس کی نفی کی گئی ہے یہاں پر، یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، تو یہ حرام نہیں ہے تو یہ ان کے حلال ہونے پر دلیل ہے۔ نمبر 6، کسی چیز کے بارے میں خبر دی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، جیسے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے لیے ساری چیزیں پیدا کی ہیں جو زمین میں ہیں، وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا من، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تمام چیزیں تمہارے تابع کر دی ہیں، تو یہ بھی اس چیز کے حلال ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گیا جی آپ حضرات کو؟ جی استاد جی۔ جی استاد جی۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل استاد جی ایک سوال پوچھنا تھا، سوال کیا ایک بات پوچھنی تھی۔ جی میں نے کسی سے سنا ہے، یہ پڑھا نہیں ہے میں نے، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بندہ جو اسلام لانے سے پہلے اس نے کوئی قسم اٹھائی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اپنے بچے کا پیشاب پیوں گا، تو بعد میں اس کا وہ کام ہو جاتا ہے تو وہ مسلمان بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ بچے کا پیشاب نہیں پی سکتا، تو اس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ کھڑے ہو کے الٹے ہاتھ سے پانی پی لیں تو آپ کی یہ شرط پوری ہو جائے گی۔ جیسے موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ آج کل لوگ زیادہ تر الٹے ہاتھ سے ہی کھاتے پیتے ہیں، تو اسی کو وضاحت فرما دیں۔ جی، بظاہر تو یہ حدیث من گھڑت لگ رہی ہے بظاہر، لیکن اس کے بارے میں مزید تحقیق کرنی پڑے گی، لیکن بظاہر یہ حدیث من گھڑت لگ رہی ہے۔ باقی سیدھے ہاتھ سے پانی پینا سنت عمل ہے، مسنون عمل ہے، ترغیب بھی ہے اس کی، تو اس حدیث کے بارے میں مزید میں اس کو دیکھ کر کل انشاءاللہ حضرات کو بتا دوں۔ جی بہتر، جزاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ استاد جی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ساری طبیعت صحیح ہے؟ جی الحمدللہ، آپ حضرات کی دعائیں ہیں۔ جی استاد۔ بس یہ موسمی نزلہ حملہ آور ہو چکا ہے۔ جی استاد جی، آپ کی آواز سے لگے استاد جی، جی، اللہ پاک رحم کرے۔ اللہ اکبر، آمین آمین، جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، سورہ مائدہ کا رکو نمبر 12، 7ویں پارے کا رکو نمبر 2۔ سابقہ آیات میں جو رہبانیت اور جو درویشی نصارہ کی بیان کی گئی تھی اور ان کا جو سلوک بیان کیا تھا اس کی تعریف کی گئی، مختصر طور پر جو ہے اس کا ذکر آیا۔ احتمال تھا اس بات کا کہ کہیں مسلمان بھی اس چیز کو، اس رہبانیت کو، اس درویشی کو قابل تعریف چیز نہ سمجھ لیں، اور ان کو قابل تعریف چیز سمجھیں گے تو ان کو اپنی زندگی میں رائج کرنا شروع کریں گے۔ ان کو اپنی زندگی میں رائج کریں گے تو احتمال اس بات کا ہے کہ یہ عقائد میں بھی کہیں نصارہ سے مشابہت نہ اختیار کرنے لگ جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے میں جو چیزیں حلال حرام ہیں ان کی طرف مزید تاکیداً تنبیہ کر دی اور دوبارہ آگاہ کر دیا۔ اپنے آقا ایک اچھی صفت نصارہ کی بیان کی گئی ہے، اس کو لے لو، لیکن اس سے اتنا زیادہ تاثر نہ پیدا کرنا کہ تم عقائد میں ان سے مشابہت یا ان جیسا برتاؤ اختیار کرنے لگ جاؤ۔ اس آیت کا شان نزول جو ہے، کئی واقعات اور احادیث جو ہیں بیان کی گئی ہیں۔ ممکن ہے کہ سارے واقعات نزول کا سبب بنے ہوں۔ پہلا واقعہ جو ہے وہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں ایک مہمان آیا۔ عبداللہ بن رواحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، دیر سے گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ ان کی اہلیہ نے ان کے انتظار میں مہمان کو جو ہے کھانا نہیں کھلایا۔ عبداللہ بن رواحہ کو اس سے ناگواری ہوئی اور کھانا نہ کھانے کی ہوا حرام علیہ یہ کہہ کر قسم کھا لی۔ یہ صورتحال دیکھ کر ان کی اہلیہ نے بھی ہوا حرام علیہ کہہ کر قسم کھا لی۔ جب مہمان نے دیکھا عبداللہ بن رواحہ اور ان کی اہلیہ نے کھانا نہ کھانے کی قسم کھا لی ہے تو اس نے بھی ہوا حرام علیہ کہہ کر قسم کھا لی۔
جب عبداللہ بن رواحہ نے دیکھا کہ مہمان نے بھی قسم کھا لی ہے تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور فرمایا کلو بسم اللہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس واقعے کی خبر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اصبت، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو مجھے شہوت کا زور ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے میں نے گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ تیسرا واقعہ ایک یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن جو ہے صحابہ کے مجمع میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی زندگی اور حالات پر ایک بہت خوبصورت تقریر فرمائی۔ اس تقریر کا اثر یہ ہوا کہ تقریباً 10 صحابہ کرام حضرت عثمان بن معذون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا آئندہ دنیا کو بالکل ہی چھوڑ دیں گے، ٹاٹ کا لباس پہنیں گے، زمین پر لیٹیں گے، گوشت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، بال بچوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھیں گے، دن بھر روزے رکھا کریں گے اور رات کو جاگا کریں گے۔ اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی تو ان لوگوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاوا بھیجا۔ جب وہ حضرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو آپ نے واقعے کی تصدیق کرنا چاہی، پوچھا کہ واقعتاً ایسے ہی تم لوگوں نے ارادہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے اس کی تصدیق کر دی کہ جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، عورتوں سے ہم بستر بھی ہوتا ہوں، تو لہذا جس نے میرا طریقہ اختیار کیا وہ میرا ہے، جس نے میرا طریقہ اختیار نہ کیا وہ میرا نہیں ہے۔ بخاری میں اور مسلم میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے۔ اب اس آیت کے اندر خاص طور پر 2 باتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ خود حلال و حرام کے مختار نہ بن جاؤ بھائی، حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال کر دیا، حرام وہی ہے جس کو اللہ نے حرام کر دیا۔ اپنے اختیار سے کسی حلال کو اپنے اوپر حرام نہ کر لو اور حرام کو حلال نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو تم قانون الہی کے توڑنے والے بن جاؤ گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عیسائیوں کا ذکر کیا گیا، عیسائی راہب ہے، ہندو جوگی ہے اور یہ بدھسٹ مذہب ہے، ان میں جو رہبانیت کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اور یہ اعمال جن کو تم اختیار کر رہے ہو، جو تم نے سوچا ہے، یہ اعمال ان کے جوگیوں کا ہے، ان کے پنڈتوں کا ہے اور عیسائی راہبوں کے یہ اعمال ہیں، ان کے یہ اعمال ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ رہبانیت، ساری زندگی شادی نہیں کرتے جو راہب بن گیا، جس نے ہندوؤں میں بھی یہ ہوتا ہے، جو پنڈت بن گیا اس نے اپنی پوری زندگی مندر کے لیے وقف کر دیتے ہیں، وہ پھر پوری زندگی شادی نہیں کرتے۔ اور اسی طرح بدھسٹ میں بھی ان کے جن کو بھکشی کہا جاتا ہے وہ بھی یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو یہ ان کے اعمال کے مشابہ بن جائے گا۔ اور عیسائی راہب بھی ایسے ہی ہیں۔ تو یہی معاملہ ہوا تھا، بنی اسرائیل سے تنگ آ کر عیسائیت کی اکثریت جو ہے وہ درویشی انہوں نے اختیار کر لی تھی، رہبانیت انہوں نے اختیار کر لی تھی، جس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ یہ ان جیسے اعمال ہیں۔ اور دوسرا، کھانے پینے کے معاملے میں جو چیز اللہ نے تم پر حرام کی ہے، بلا وجہ فضول سی باتوں کی وجہ سے ان کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ تو ان 2 چیزوں سے اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی، منع فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا، حرام مت ٹھہراؤ، طیباتی،
پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ لکم، وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ یہ تو اس واقعے کا شان نزول معلوم ہوتا ہے جس کے جو مہمان آیا تھا اور تینوں نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ بیان کیا ابھی میں نے، تو اس میں انہوں نے چیزیں حرام کی، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام مت ٹھہراؤ، اور ولا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو رہبانیت اختیار کرنے والے تھے، اور جنہوں نے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت جو تھی، انہوں نے یہ سوچا ٹاٹ کا لباس پہنیں گے اور درویشی اختیار کر لیں گے، زمین پہ لیٹیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جتنے بھی چیزیں انہوں نے بیان فرمائی، جتنی بھی چیزوں کو انہوں نے ارادہ کیا، ان سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کا یہ عمل سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، اور جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تم سے، کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہو، مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو؟ میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، اور جو ہے بیویوں سے ہم بستری بھی کرتا ہوں، تو تمام تر چیزیں جو ہیں وہ میں نے زندگی میں اپنائی ہیں، تو جو میرے طریقے سے ہٹ کر کوئی بھی طریقہ اختیار کرتا ہے تو وہ دین میں یا تو غلو کر رہا ہے، یا بہت زیادہ مبالغہ کر رہا ہے، یا بہت زیادہ کمی کر رہا ہے۔ اور اس سے منع فرمایا کہ اللہ کی جو حدود ہیں ان سے کمی بھی آپ کو راہ ہدایت سے نکال سکتی ہے، اور ان میں زیادتی بھی آپ کو راہ ہدایت سے نکال سکتی ہے۔ اور راہ ہدایت کے علاوہ جتنی بھی راہیں اختیار کی جائیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے علاوہ جتنے بھی طریقے اختیار کیے جائیں، وہ سارے کے سارے گمراہی والے راستے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے نہ بڑھو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ اس مال میں سے جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ چنا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، ڈرو اس اللہ سے جس پر تم ایمان لانے والے ہو، جس اللہ کی ذات پر تم ایمان لانے والے ہو، اس کا خوف دل میں بٹھاؤ، تو پھر ان احکام پر اطاعت جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ اس مضمون کی تفسیر ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، جس میں لغو قسموں کو اور وہ قسمیں جن کا انسان نے عقد کیا ہے ان کے درمیان فرق بتلایا۔ پہلی قسم ہے جس کو یمین لغو کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ تکیہ کلام کے طور پر بغیر ارادے کے قسم کھایا کرتے ہیں، ہر بات میں واللہ باللہ تاللہ ان کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک شخص کسی بات کو سچ سمجھ کر قسم کھاتا ہے حالانکہ وہ بات غلط ہے، تو اس قسم کی قسموں کو یمین لغو کہتے ہیں، یعنی محمل قسم۔ تو اس قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا۔ دوسری قسم جو ہے وہ یمین غموس ہے۔ اگر یمین غموس وہ کس قسم کو کہا جاتا ہے؟ ایک گزشتہ کوئی ماضی میں کوئی واقعہ ہوا تھا، اس پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، اس قسم کو فقہا کی اصطلاح میں یمین غموس کہتے ہیں۔ یہ جھوٹی قسم جو ہے یہ سخت گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ اس پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہوتا، استغفار ضروری ہے، کیونکہ اس قسم کی قسم کھانے والا گناہ میں ڈوب جاتا ہے، اس لیے اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ غموس کا معنی ڈوبنا ہے۔ تیسری جو قسم ہے اس کو کہا جاتا ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ یہ ہے
کہ زمانہ آئندہ میں، آنے والے زمانے میں، مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے، تو اس قسم کا حکم یہ ہے کہ بھئی اس قسم کو توڑنے کی صورت میں کفارہ واجب ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں گناہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو قسم ہے منعقدہ جس کو کہا جا رہا ہے، اس قسم کا، اس کو توڑنے والا جو ہے وہ کفارہ اس پر لازم ہوگا۔ کفارہ کیا ہے اس کو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں اس قسم کے کفارے میں اللہ نے 3 آپشن دیے ہیں بھائی ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کر لو، ٹھیک ہے، جس کو جو آسان ہے وہ کر سکتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ بھائی 10 مسکینوں کو درمیانے طبقے کا کھانا کھلانا، ٹھیک ہے، اوسط درجے کا، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بہت اچھا کھانا کھلا دیا یا بہت لو لیول کا کھانا کھلا دیا، ٹھیک ہے، درمیانے درجے کا کھانا کھلانا ہے، دونوں وقت کا کھانا کھلائے 10 مسکینوں کو۔ ایک بات یا یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑے دے، ٹھیک ہے، ایک جوڑا کپڑے کا دیا جائے جس سے سطر کو مکمل طور پر ڈھانپا جا سکے، 10 مسکینوں کو ایک ایک سوٹ دیا جائے، ایک لمبا کرتا ہو، پاجامہ ہو ساتھ یا تہبند ہو وغیرہ۔ یہ دوسرا آپشن ہے۔ تیسرا آپشن، تیسری صورت یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کر دیا جائے۔ لیکن اگر بندہ غریب ہے، نہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ کپڑے پہنا سکتا ہے، نہ غلام خرید کر آزاد کر سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے پھر اللہ تعالی کی طرف سے جو آخری ہے وہ ہے کہ 3 دن کے روزے رکھے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ائمہ کے نزدیک یہ 3 روزے مسلسل رکھنے ہوں گے، وقفہ کیا تو دوبارہ سے شروع کرنے پڑیں گے۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، باللغو فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں جو لغو قسمیں ہیں ان پر تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا۔ ولکن یؤاخذکم، لیکن تمہارا مواخذہ کرے گا، بما عقدتم الایمان، ان قسموں پر جن قسموں پر تم نے عقد کیا ہے، تم نے ارادہ سے، دلی ارادے سے جن پر گرہ لگا دی ہے۔ اب یہ جن جو دلی ارادے سے قسمیں کھائی گئی ہیں، زمانہ مستقبل میں کھائی گئی ہیں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں، تو اس کا کفارہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، فکفارتہ، تو اس کا کفارہ جو ہے اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، من اوسطی، وہ درمیانے درجے کا، ما تطعمون، جو تم کھاتے ہو، اہلی، اپنے گھر والوں کے ساتھ، یا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ او کسوتہم، کھانا نہیں کھلا سکتے تو دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو ایک جوڑا کپڑا دینا ہے، ان کو پہنانا ہے، یہ دوسری صورت ہوگی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر اس پر قادر نہیں، او تحریر رقبہ، ایک گردن کا آزاد کرنا، یعنی ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ آگے وہ صورت بیان کی جا رہی ہے جو صورت ہے اگر کسی مالی قدرت نہیں ہے، نہ وہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ کپڑے پہنا سکتا ہے، نہ وہ غلام کو خرید کر آزاد کر سکتا ہے، تو اللہ نے دیکھے اپنے بندے کے ساتھ بڑا آسانی والا معاملہ کیا ہے، یہ کر لے، یہ نہیں کر سکتا، یہ کر لے۔ آخری صورت کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ فمن لم یجد، اگر یہ بھی نہ پائے، مال پر قادر نہیں ہے، مالی نہیں ہے، پیسے کے تینوں میں سے کسی ایک کو کر سکے، ایام کھلے، تو جب تم فرما رہے ہیں وضو ایمانکم، اول تو فضول چیز میں جب تم اگر قسم
کھا لیتے ہو تو آنکھوں کی حفاظت کرو. کہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ بیانتا ہے کم تمہارے لیے آیات کی اپنے احکام کو لعلکم تشکرون تاکہ تم لوگ شکر گزار بن جاؤ, شکر ادا کرو اس اللہ کا. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہو, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. میں نے آپ حضرات کو پیچھے شراب کا اور جوئے کا مختصر طور پہ ذکر آیا تھا, اور اصل وہ حکم جس طور پر اور جوئے کی وہ ہے جہاں تذکرہ کیا ہے, اس میں شراب کی ممانعت کا حتم حکم پیش کیا جائے گا. تو وہ یہی حکم کے بارے میں نازل ہوئے, تیسرا حکم ہے یہ. پہلے اور دوسرے حکم میں صاف طور پر ممانعت نہیں کی, لیکن یہاں اسے اور اس کے ساتھ جوا, شراب کو, اس کے ساتھ جوئے کو, اور انصاب کا بھی کچھ جو بتوں کے نام پر چڑھتے ہیں, یہ چیز الازام, وہ جو تیروں کے ذریعے اونٹ کا گوشت تقسیم کرنا تھا, یہ بھی گزر چکا ہے. ان تمام چیزوں کی صاف طور پر ممانعت اور کی حرمت بیان کر دی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, انما الخمر والمیسر, شراب, والمیسر جوا, والانصاب اور بت کے لیے وہ قربانیاں چڑھانا, والازلام اور تیروں کے ذریعے قرآن اندازی کر کے گوشت کی تقسیم کرنا, رجس من عمل الشیطان, یہ ناپاک ہے اور شیطان کے کاموں میں سے ہے. فاجتنبوہ, بھائی ان سے بچو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ, کامیاب ہو جاؤ, نجات پا جاؤ. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. تو شراب اور جوے میں شیطان تو صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کو بھر دے. شراب پیے گا تو شراب میں ہوش ہوس تو ٹھکانے رہیں گے نہیں, سامنے والے کے لیے کیا الفاظ نکل رہی ہیں کوئی پتہ نہیں ہے, اس سے بھی بغض اور دشمنیاں بڑھتی ہیں. اسی طرح جوئے میں بھی بغض اور دشمنیاں بڑھتی ہیں. اللہ فرما رہے ہیں انما یرید الشیطان, شیطان صرف اور صرف یہ چاہتا ہے ان یوقع, اس بات کو چاہتا ہے کہ ڈال دے, بینکم تمہارے درمیان, عداوت دشمنی کو, والبغضاء اور بغض کو, فی الخمری شراب میں, والمیسری اور جوئے میں, یعنی ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے, وَعَنِ الصَّلَاةِ اور نماز سے روک دے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, تو یہاں استفہام کیا جا رہا ہے, لیکن انداز اللہ تعالیٰ کا استفہامیہ ہے, انداز اللہ تعالیٰ کا استفہام والا ہے, سوالیہ انداز ہے, لیکن بتلانا یہ مقصد ہے کہ تم لوگوں کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, تو کیا تم باز آؤ گے ان چیزوں سے, جب ہم نے بتلا دیا ہے کہ یہ چیزیں بغض اور دشمنی پیدا کریں گی, اور جو ہے یہ چیزیں یہ شیطان کے کاموں میں سے, شیطان کے اعمال میں سے ناپاک چیزیں ہیں, تو کیا تم باز آؤ گے؟ یعنی مراد بتلانا یہ ہے کہ تمہیں باز آنا چاہیے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا, اللہ کی اطاعت اختیار کر لو, وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لو, وَاحْذَرُوا ان تمام ناپاک کاموں سے بچتے رہو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اگر تم پھر جاؤ گے, پلٹ جاؤ گے, بات ماننے کے بعد پلٹ جاؤ گے, ان کی ناپاکی جاننے کے بعد, شیطان کا عمل ہے یہ, اس چیز کو جاننے کے بعد, اور اللہ نے صاف طور پر ان کی حرمت بیان کر دی ہے, یہ چیز جاننے کے بعد تم پھر ان کاموں کو کرنے لگو گے, فَاعْلَمُوا, جان لو, انما علی رسولنا البلاغ المبین, ہمارے رسول کے ذمے صرف اور صرف کھلا پیغام پہنچانا ہے. ہدایت تو اللہ فرما رہے میرے ہاتھ میں.
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. تو اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے. جب شراب اور جوئے کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا پچھلی آیت میں، تو بعض لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بہت سے لوگ جو شراب پیتے تھے اور جوئے کا مال کھاتے تھے اور شراب اور جوئے کی حرمت نازل ہونے سے پہلے مر چکے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی لیس علی الذین آمنوا، بھائی کوئی مواخذہ نہیں ہے ایسے لوگوں پر، کچھ گناہ نہیں ہے، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، جناح کوئی گناہ. کس معاملے میں گناہ نہیں ہے؟ فیما، اس معاملے میں تعیمو جو جوئے کا مال وہ لوگ کھا چکے، اذا متقوا، جب انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، وآمنوا اور وہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک اعمال انہوں نے کیے، ثم اتقوا پھر وہ ڈرے، وآمنوا اور وہ ایمان لے کر آئے، ثم اتقوا پھر وہ اللہ کی ذات سے ڈرے، واحسنوا اور انہوں نے نیک اعمال کیے، تو ایسے بندے نیکوکار ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور نیکوکار لوگوں سے محبت ان کو دوست رکھتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی ساتھیوں کو؟ جی جی استاد جی. جی استاد جی. چلیں جی، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ آمین. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آمین. وبرکاتہ. جزاک وعلیکم اللہ استاد السلام جی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر استاد جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ استاد جی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا حال ہے تعالی. ساتھیوں کے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ جی استاد جی الحمدللہ الحمدللہ. استاد جی، آپ شکر. خیریت سے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اچھا، ہم نے ماشاءاللہ ایک کتاب پڑھی تھی، متن عقیدۃ الطحاویہ. وہ پڑھی ہے یا پڑھی ہے؟ بڑی ہوئی ہے استاد جی. پڑھی بھی ہے، پڑھی بھی ہے، پڑھی بھی ہے. فی الحال تو پڑھی ہے نا؟ جی استاد جی. جی ہاں استاد جی. پھر اس کو پڑھا نہ رہنے دیں، اس کو آپ حضرات شروحات بھی ہیں آپ کے پاس، اردو ترجمہ بھی ہے اور ویسے بھی پڑھ لیا ہے، تو اس کی روزانہ کی ترتیب بنائیں. دیکھیں کسی بھی کتاب کو اگر ہم یوں پڑھا چھوڑ دیں گے نا، تو پھر اس کا وہی ہوگا کہ پڑھنا نہ پڑھنا ایک جیسا ہو جائے گا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا موقع دیا ہے کہ یقین کیجئے کہ آپ آن لائن کورسز کریں گے یا پڑھیں گے، آپ لوگوں کو پتہ چلیے یہ تو کورس نہیں ہے آن لائن، یہ آن لائن کورس تو نہیں ہے، یہ تو آن لائن درس نظامی ہے آپ کا ماشاءاللہ پورا. تو اس میں کتابیں بڑی مشکل سے سال کے آخر تک پوری ہوتی ہیں. یہ آپ لوگ ادب المفرد پڑھ رہے ہیں، فقہ المیسر پڑھ رہے ہیں، اس جیسی کتابیں گزشتہ سالوں کے اندر جہاں ہم نظم میں جڑے رہے تھے، آپ یقین کریں سال کے آخر تک کھینچ کھینچ کے بھگا بھگا کے پوری کرتے تھے جو ہم نے ترتیب دیکھی تھی وہاں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بڑی آسانیاں اور سہولت کا معاملہ فرمایا. اتنی بڑی بڑی کتابیں آپ دو دو مرتبہ پڑھ رہے ہیں، صرف کو آپ 2 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نحو ماشاءاللہ ختم ہونے والی ہے، اور آپ نے مطلب کہ جو تحویہ مکمل کر کے ختم بھی کر دی کب سے.
تو اب ان کتابوں کو اگر ہم یوں ہی چھوڑ دیں گے نا تو ان کا نقصان ہوگا جلدی پڑھنے کا. تو فائدے کی صورت یہ ہے کہ اس سال جو کتابیں ہیں جو ہم نے پڑھ لی یا جن کا نصاب کافی زیادہ ہو گیا، لگتا ہے وقت ابھی کم ہے، تو ان کو آپ پیچھے سے دہرائی شروع کریں، ان کی ایک لائن لے لیں، ایک عقیدہ لے لیں، تو اللہ کے حکم سے وہ بھی پورا ہو جائے گا. اسی طرح تفسیر کا معاملہ ہے، تو پھر تو فائدہ ہوگا، ورنہ وہ پڑھی رہیں گی اور پڑھی چیزیں فائدہ نہیں دیتی. سمجھ گئے بات کو؟ جی استاد جی. جی استاد جی. جی استاد جی. نہیں کی کردانیں ہم نے پڑھ لی، بڑی آسان کردانیں تھیں. آگے چلتے ہیں. اسم فاعل اور اسم مفعول. اسم فاعل فعل مضارع معروف سے بنتا ہے، اسم مفعول فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے. دیکھیں معروف کے اندر کرنے والا معلوم ہوتا ہے نا، اور مجہول میں ترجمہ ہوتا ہے کیا ہوا، کیا گیا یا کیا جاتا ہے. تو مفعول کا ترجمہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے جو مجہول کا ہوتا ہے. اس لیے اسم فاعل جو ہے نا فعل مضارع معروف سے بنتا ہے، اور اسم مفعول فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے. اسم فاعل کا ہم پڑھ لیں. جو لفظ کام کرنے والے کو بتائے اس کو ہم اس میں فاعل کرتے ہیں. جیسے فاعل کرنے والا ایک مرد، فاعلۃ کرنے والی ایک عورت. فاعل فاعلان فاعلون فاعلۃ فاعلتان فاعلات. ماضی میں 3 حرف ہو، 3 حرف والی ماضی ہو، جیسے کہ ہم نے 6 ابواب پڑھے تھے، ہم نے نصر ضرب سمیع کرم حاسب فتح، ٹھیک ہے. تو ان کی جو اسم فاعل بنانا ہے نا، وہ فاعل کے وزن پر آئے گا. فاعل فاعلان فاعلون فاعلۃ فاعلتان فاعلات. جیسے نصر سے ناصر، ضرب سے ضارب، سمیع سے سامع، فتح سے فاتح، کرم سے کریم، اور حسب سے حاسب. ٹھیک ہے. ناصر ناصران ناصرون ناصرۃ ناصرتان ناصرات. اسی طرح ضارب ضاربان ضاربون ضاربۃ ضاربتان ضاربات. اس میں غائب حاضر متکلم نہیں ہوتا، صرف واحد تثنیہ جمع ہوتا ہے. مذکر مؤنث ہوتا ہے اور واحد تثنیہ جمع ہوتا ہے. پہلے واحد، پھر تثنیہ، پھر جمع. مذکر کے 3، پھر اسی طرح مؤنث کی 3، واحد تثنیہ جمع. یہ صیغہ ہے. اور اگر ماضی کا پہلا صیغہ 3 حرف سے زیادہ ہو تو اسم فاعل فعل مضارع معروف سے بنے گا، لیکن کس طرح بنے گا اس کا طریقہ اور ہوگا. فاعل کے وزن پر نہیں بنے گا. جو ہم نے اگلے ابواب نہیں پڑھے تھے، 14 ابواب پڑھے تھے، اور پھر اسی طرح رباعی مجرد رباعی مزید فی کے، ان کے بنانے کا قاعدہ بتا رہے ہیں. علامت مضارع کو ہٹا کے میم مضموم پیش والی میم شروع میں لگا دینی ہے، اور آخر سے جو پہلے والا حرف ہے نا اس کو زیر دے دینا ہے اگر پہلے سے زیر نہ ہو، اور آخر میں تنوین لگا دینی ہے. جیسے اکرما یکرم، اکرما یکرم. یہ اس میں دیکھیں اکرما ماضی میں 4 حرف ہے، اور مضارع میں یہاں ہم نے یا ہٹا دی، میم لگا دیا، مکرمو ہو گیا. ٹھیک ہے. تو آخر سے پہلے رات اس پر پہلے زیر، اس لیے زیر دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم نے زیر دے دی، زیر لگی ہوئی ہے پہلے سے. یکرمو ہو گیا، مکرمو ہو گیا. آخر میں ہم نے تنوین لگا دیا میم پر، مکرمن مکرمان مکرمون مکرمتن مکرمتان مکرمات. یجتنبو، یہاں دیکھیں اجتنبا یجتنبو، یجتنب سے بنا تو یا کی جگہ میم لگا دی، مجتنبو ہو گیا. نون آخر سے پہلا والا حرف نون پہلے ہی اس کے نیچے زیر ہے تو وہاں زیر رہ گیا. آخر میں ہم نے تنوین لگا دی، مجتنبن مجتنبانی مجتنبون مجتنبتن مجتنبتان مجتنبات. یہ تو ہو گیا اسم فاعل کے بنانے کا قاعدہ. اسم مفعول کا قاعدہ کیا ہے؟ فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے. فعل مضارع بھئی اگلی بھی ہم نے کتاب پڑھنی ہے نا، تو اس کو ہم اسی لیے لے کے تو تفصیل سے ہی جا رہے ہیں، لیکن عام سبق کی نسبت تھوڑی سی رفتار تیز ہوتی ہے. جو لفظ اس آدمی یا چیز کو بتائے جس پر کام واقع ہے اس کو اسم مفعول کہتے ہیں. مفعول مفعولان، اس میں بھی غائب حاضر متکلم نہیں ہوتا، صرف مذکر مؤنث ہوتا ہے اور واحد تثنیہ جمع ہوتا ہے. مفعول کیا ہوا ایک مرد، مفعولان مفعولون مفعولۃ مفعولتان مفعولات. اگر ماضی 3 حرفی ہوگا تو پھر مفعول کے وزن پر آئے گا. جیسے ینصر سے منصور، ینصر سے منصور. ٹھیک ہے. یہ ضربہ سے مضروب، سمیع سے مسموع. اگر 3 سے زیادہ ہو، جیسے وہ اگلے ہم نے ابواب پڑھے تھے، 14 ابواب پڑھے تھے، ثلاثی مزید فی کے، پھر رباعی مجرد رباعی مزید فی کے، تو اس سے کیسے بنے گا؟ علامت مضارع کو ہٹا کے میم مضموم لگا دینا اس میں، اور آخر میں تنوین بڑھا دینی ہے. آخر سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر نہیں دینا جیسے اسم فاعل میں ہم نے دیا تھا. جیسے مکرم یکرمو ہے نا، یکرمو، یہاں کی جگہ میم لگا دی، مکرمو ہو گیا. آخر میں تنوین دے دی، مکرمن مکرمانی مکرمون مکرمتن مکرمتان مکرمات. یجتنبو ہے مجہول، تو اس میں ہم نے یا کی جگہ میم لگا دیا اور آخر میں تنوین دے دیا، مجتنبن مجتنبان مجتنب. ٹھیک ہے. یتقبل ہے، شروع میں ہم نے میم لگا دی،
متقبل ہو گیا، آخر میں تنوین دے دیا، متقبل متقبلان متقبلون متقبلۃ متقبلتان متقبلات. یہ دو گردان ہیں ان کے ترجمے، اور ان کو کم از کم 6 ابواب سے آپ حضرات دہرا کے آئیں. کوشش ہو سارے ابواب سے دہرائیں، کم از کم 6 ابواب سے لازمی طور پر دہرائیں. السلام علیکم استاد جی. جی بھائی کروما سمجھ آ سے گئی؟ آپ نے جی اس میں فائل کروما سے آپ نے کیا بنایا؟ کریم. ہاں، اس کا قاعدہ تھوڑا سا، یہ کسی باب کی خاصیت ہوتی ہے. اچھا استاد جی، یہ سمجھ نہیں آیا تھا. جیسے جی سامیون سے آپ نے بنایا، ناصرون سے بنایا، ضاربن سامیون. شاذ ہوتا ہے نا، یہ یہ شاذ و نادر ہوتا ہے. شاذ کل معدوم والمعدوم لا یعتبر. شاذ جی کا استاد جی. قاعدہ نہیں بتایا جاتا، یا قاعدہ نہیں ہوتا، وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور نہ ہونے والی جو چیز ہوتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. اچھا، کروما سے کریم، تو اس میں یہ ہم نے پڑھا تھا، اس میں مبالغہ بھی ہوگا اس میں. ہاں جی، یہ اصل میں صفت کا صیغہ ہے، صفت کا. اس میں جی مبالغہ استاد کا جی. مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے اس میں جو چیز بتائی جا رہی ہے، جس چیز کا ترجمہ، جس چیز کا معنی بتایا جا رہا ہے، وہ دوسری کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے. فاعل مصدری سے زیادہ ہو، یعنی وہ زیادہ ہو. ہاں ٹھیک جی بالکل ایسے ہی، ٹھیک. اس سے زیادہ ہوتا ہے اس میں معنی. اچھا بھائیو، تو یہ ہم نے پڑھ لیا تھا ماشاءاللہ. اب افعال عاملہ کی بات آ گئی. کس کی بات آ گئی بھائی؟ افعال عاملہ، یعنی وہ فعل جو اپنے سے بعد والے کلمے میں عمل کرتے ہیں. وہ کتنی طرح کے ہیں جی؟ وہ دو ہیں. کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، ہم نے پیچھے پڑھا تھا حرف بھی عامل ہوتا ہے، اپنے سے بعد والے کلمے میں عمل کرتا ہے. اسی طرح فعل بھی عامل ہوتا ہے جو اپنے سے بعد والے کلمے میں عمل کرتا ہے. کوئی فعل ایسا نہیں جو عمل نہ کرتا. عمل کے اعتبار سے فعل دو طرح کا ہوتا ہے، معروف اور مجہول. فعل کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ 2 قسمیں، معروف اور مجہول. پھر معروف کی پھر 2 قسمیں، لازم اور متعدی. دیکھیں معروف اور مجہول میں فرق کچھ بھی نہیں ہے. جو عمل وہ کرتا ہے وہی عمل کرے گا. جو لازم، جو اس کا وہ جو اقسام اس کی بنیں گی وہی اس کی بنیں گی. بس فرق یہ ہے کہ فعل معروف کا جو فاعل ہے اس کو فاعل کہتے ہیں. فعل مجہول کا جو فاعل ہے اس کو نائب فاعل کہتے ہیں، یا پھر عربی کے اندر مفعول معلوم اسم فاعل کہتے ہیں. کہنے ہیں پھر فعل معروف کی 2 قسمیں، لازم اور متعدی. فعل معروف چاہے لازم ہو یا متعدی ہو، فاعل کو رفع کرتا ہے. لازم اور متعدی یہ 2 قسمیں. لازم اور متعدی کا فرق میں بتا دیتا ہوں. فعل لازم جو ہوتا ہے نا وہ فاعل پہ پورا ہو جاتا ہے، مفعول نہیں آتا اس کا. اور جو فعل متعدی ہوتا ہے نا وہ فاعل سے نکل کر مفعول تک بات جاتی ہے. مثال کے طور پر خرج زید، زید نکلا، یہ لازم ہے. قام زید، زید کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ لازم ہے. اب دیکھیں کھڑا ہونا، زید کھڑا ہوا، بات پوری ہوگی. آگے یہاں مفعول لا سکتے ہیں، زید کھڑا ہوا، قام زید عمر، زید کھڑا ہوا عمر کو. نہیں آئے گا، ترجمہ ہی نہیں بنتا. یعنی وہ فعل ایسا ہوتا ہے جو فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، آگے وہ کسی اور تک نہیں پہنچتا، کسی اور تک سرایت نہیں کرتا، کسی اور تک تجاوز نہیں کرتا، کسی اور تک متعدی نہیں ہوتا. فعل متعدی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو فعل ہوتا ہے نا وہ فاعل سے نکل کر مفعول تک تجاوز کرتا ہے، مفعول تک متعدی ہوتا ہے. مثلا ضرب زید عمرا، مارا زید نے عمر کو، مارا زید نے عمر کو. اب دیکھو یہاں زید کا مارنا عمر تک پہنچا یا نہیں پہنچا؟ آگے مفعول تک پہنچا ہے. جی استاد جی. لیکن فعل لازم کو آپ ایسے آگے پہنچا ہی نہیں سکتے. قام زید عمرا کہہ سکتے ہیں آپ، زید کھڑا ہوا عمر کو؟ نہیں بھائی، بنے گا ہی نہیں بات. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ تو جی لازم جو استاد فعل جی. ہوتا ہے وہ ترجمے سے سننے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ہمیشہ کہ وہ فاعل پہ ہی پورا ہو جاتا ہے، مفعول نہیں آتا، اور متعدی آگے آتا ہے. چلے اب فعل لازم کو پہلے لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ فعل معروف، پھر فعل معروف کی 2 قسمیں، لازم اور متعدی. اب فعل معروف پہلے پڑھ لیجیے. فعل معروف چاہے لازم ہو یا متعدی ہو، فاعل کو رفع کرتا ہے، فاعل کو پیش دے گا. قام زید، یہاں دیکھو یہ لازم ہے، قامہ اس نے بھی فاعل کو پیش دیا. ضرب عمرو، یہاں عمر ضربہ جو ہے وہ متعدی ہے لیکن فعل معروف ہے، اس نے بھی فاعل کو رفع دیا. اور فعل متعدی جو ہے نا وہ فاعل کو رفع کرتا ہے لیکن ساتھ 6 اسموں کو نصب بھی کرتا ہے. فعل لازم کے 6 اسم مفعول آتے ہی نہیں، اس لیے 6 اسم آئیں گے. اچھا، فعل متعدی جن 6 اسموں کا نصب کرتا ہے وہ کون سے ہیں؟ مفعول مطلق، مفعول فی، معہ، لہو، حال، تمیز. ان کا بیان منصوبات میں ہم نے پیچھے پڑھ لیا تفصیل کے ساتھ. فعل مجہول جو ہوتا ہے نا یہ فاعل کے بجائے مفعول بھی کو رفع کرتا ہے، اور باقی مفعولات کو یہ بھی، جیسے فعل معروف نصب دیتا ہے یہ بھی نصب دیتا ہے.
جیسے زوری بزید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی داری تعذیبا. زوری با اچھا فعل مجہول کے بارے میں بتایا، فاعل کے بجائے مفعول بھی کو رفع کرتا ہے. یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. وہ بات بھی دیکھیں، اصل میں فعل مجہول کہتی ہیں اس کو جس کا فاعل مجہول ہو، معلوم نہ ہو. تو ہم مجبوراً جملہ فاعل کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا. مجبوراً ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ مجبوراً ہمیں مفعول کو فاعل بنانا پڑتا ہے، فاعل کی جگہ پہ لے آتے ہیں. اور مفعول پر چونکہ نصب آتا ہے، ہم اس کو فاعل کی جگہ پر لا کر فاعل کا اعراب دے دیتے ہیں پیش. اب اس کا نام رکھا جاتا ہے مفعول ما لم یسمى فاعل، ایسا مفعول جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، ایسا. ٹھیک ہے، تو باقیوں کو یہ بھی نہیں. ضرب زید، ضرب فعل مجہول، زید اس کا نائب فاعل، یوم الجمعاتی مفعول فی، یہ فعل مجہول کا بھی آتا ہے. امام الامیر مفعول فی، ضربا شدیدا مفعول مطلق، فی دارہ مفعول فی، تعذیبا مفعول لہو. تو یہ سارے کے سارے اس کے آگے. فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعل، اور اس کے مفعول کو، مرفوع کو یعنی فاعل کو مفعول ما لم یسمى فاعل کہتے ہیں. یہ تو ہو گیا فعل معروف. اس کی دو قسمیں ہوگی، لازم. اس کی دو قسمیں ہوگی، کیا کہتے ہیں اس کو، فعل معروف کی دو قسمیں تھی، لازم اور متعدی. پھر فعل معروف اور فعل مجہول جو فعل کی دو قسمیں ہیں، ان کی ہم نے تفصیل پڑھ لی کہ بھئی دونوں ہی عمل کرتے ہیں. صرف لازم فاعل میں عمل کرتا ہے، اور جو متعدی ہے وہ آگے مفعول میں اور 6 قسموں میں عمل کرتا ہے. فاعل اور معروف اور مجہول میں فرق یہ ہے کہ معروف کا جو فاعل ہے اس کو وہ فاعل ہوتا ہے، اور مجہول کا جو فاعل ہے وہ نائب فاعل ہوتا ہے، یعنی وہ مفعول ہوتا ہے اصل میں، اس لیے اس کو فاعل کی جگہ پہ رکھتے ہیں اور نائب فاعل کہتے ہیں. فعل متعدی انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھ لیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ چلیے جی، جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سے بیٹھا قبول فرمائے. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ جزاک اللہ اللہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم